جی السلام علیکم، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو خبریں بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہے 7 تاریخ، آج 7 فروری ہے، کل 8 فروری اور پرسوں 9 فروری، اور 9 فروری کو جمعے کا دن ہے۔ اور یقین مانے یہ آپ یاد رکھیں، 9 فروری جو ہے جمعے کا دن، جمعہ ہمیشہ نون لیگ پہ بھاری پڑا ہے۔ جمعہ جب جب بھی جمعہ آیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھاری پڑا ہے۔ اور یہ دیکھ لے رزلٹ 9 تاریخ کو آنا ہے، جمعے کی صبح کو رزلٹ آنا ہے کہ کس نے سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی، کس پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں، کس پارٹی نے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں، کتنے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سارا سرکاری رزلٹ 9 تاریخ کی صبح کو آئے گا۔ تو 9 تاریخ کو پڑ رہا ہے جمعہ، اور جمعہ نون لیگ پہ بھاری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کل 8 فروری پرامن طریقے سے سب لوگ گھروں سے نکلیں۔ جن لوگوں کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہوں گے، ملک میں دنگے فساد ہوں گے، ملک میں لڑائیاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ ہمارے پولیس والے وہاں کھڑے ہیں، ہماری رینجرز وہاں کھڑی ہے، ہماری آرمی وہاں کھڑی ہے، کوئی فساد نہیں ہوگا یار۔ اپنی آرمی پہ بھروسہ کرو، اپنی رینجرز پہ بھروسہ کرو، اپنی پولیس پہ بھروسہ کرو، پرامن طریقے سے جا کے وہاں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے پھر اپنے گھروں کو آ جائیں اور انتظار کریں، دیکھیں کون جیتنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا کل کا دن ہے، کل کے دن پوری دنیا کی نظریں ہمارے پاکستان پہ ہیں۔ اور ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو نیٹ کا مسئلہ ہو، کل کے دن ہو سکتا ہے کہ نیٹ نہ چلے، نیٹ کے مسئلے مسائل ہوں، کیونکہ بہت سارے متنازع چیزیں بھی ہمارے پاکستان میں ہیں۔ تو اگر نیٹ نہ چلے تو میں آپ لوگوں کی ٹرک دے دیتا ہوں، یہ دھیان سے سنیے گا، میں ایک ٹرک دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ کوئی سا بھی فری والا آپ وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس سے آپ موبائل کو کنیکٹ کر دیں گے، صحیح ہے، تو آپ کا جو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے یا ٹک ٹاک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ چل جائے گا۔ تو آپ کو یہ سہولت بہت اچھی طرح میسر ہو جائے گی۔ بس آپ نے کوئی بھی فری والا وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کو کنیکٹ کر دینا ہے، اور آپ پوری اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ملک کی، کہ کہاں کون جیت رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کون ہار رہا ہے، کیا حساب ہے، سارے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ تو آپ نے کل انشاءاللہ نکلنا ہے، کل نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، ووٹ کاسٹ کر کے اپنے منتخب نمائندے کو جتوانے کی پوری کوشش کریں، اور لڑائی جھگڑے بالکل نہیں کرنے۔ میں آپ سے پھر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں، یہ یہاں سے جیتیں گے، یہ اسمبلیوں میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے 5 سال تک واپس آپ کے حلقے میں نہیں آنا۔ جو آپ کے حلقوں میں آج پراڈو ویگو میں آ کے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، آج پراڈو اور ویگو میں آ کے آپ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، آپ کے دروازے بجا کے ووٹ مانگ رہے ہیں، ان لوگوں نے 5 سال تک آپ کو نظر نہیں آنا۔ تو خدا را اب آپس میں لڑائیاں نہ کریں، کیونکہ آج جب پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوئے، سامنے والا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا جاننے والا ہے، آپ پارٹی کی بنا پہ ان لوگوں سے لڑتے ہیں، اور آپ کی پھر لڑائیاں سالوں سال چلتی رہتی ہیں۔ تو خدا را پرامن طریقے سے رہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کا دوست سامنے والی مخالف پارٹی میں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نعرے بازی ان چیزوں سے گریز کریں اور پرامن طریقے سے جائیں، پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور اپنے امیدوار کو جیتا ہوا دیکھیں۔ جیت جائے تو خوشی سے آئیں، اگر ہار جائے تو برداشت کر کے واپس آئیں، لیکن اگر احتجاج کا آپ کا حق بنتا ہے تو پرامن احتجاج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہیں دھاندلی ہوئی ہے، کہیں آپ کا جو امیدوار ہے اس کو زبردستی ہرایا جا رہا ہے، اس کو جتوایا نہیں جا رہا، کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ آپ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو یہ حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا، لیکن آپ کو دنگے فساد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس چیز کی اجازت نہ ریاست دیتی ہے، نہ جمہوریت دیتے ہیں، نہ ہمارے ملک کا یہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ دنگے فساد کریں۔ تو خدا را ان دنگے فساد سے گریزاں کریں، پرامن طریقے سے جائیں، پرامن طریقے سے اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں۔ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کا کام ہے حقدار کو دو، آپ کا کام ہے حقدار کو جا کے ووٹ دے کے آنا، کیونکہ کل ہمارے ملک کا پورا نصیب بدلنے والا ہے۔ کل کا دن، 8 فروری کا دن، وہ دن ہے کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عوام، جتنی زیادہ عوام گھروں سے باہر نکل کے ووٹ ڈالے گی، جتنی زیادہ عوام گھروں سے باہر نکل کے ووٹ ڈالے گی، انشاءاللہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی۔ آپ سوچو گے بھی نہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ ایک بار قدم تو بڑھاؤ، گھروں سے باہر نکلو، اللہ مہربان ہوگا آپ پہ۔ اپنے بچوں کی قسمت بدلو، اگر میں پھر وہی بول رہا ہوں، اگر باپ دیہڑی دار مزدور ہے تو بچہ دیہڑی دار مزدور نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو پڑھ لکھ کے کس قابل بننا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، کسی ادارے میں ہونا چاہیے، کسی اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے، یہ باپ کا فرض ہے۔ یہ فرض ایسے ہی ادا ہوگا۔ 5,000 کے لیے ووٹ اپنا مت بیچنا، گدھا ہے گدھا، وہی 60 سے 70 ہزار روپے کا ہے، وہ گدھا ہے، گدھے کی قیمت 60 سے 70 ہزار ہے، آپ اپنے زمین کی قیمت صرف 5,000 لگاؤ گے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو 5,000 دے کے ووٹ لے رہے ہیں، وہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو 5,000 لے کے ووٹ دیں گے۔
خدا را اپنے بچوں کے نصیب بدلو، اپنی قسمت کا یہ تالا جو ہے اب آپ کا 8 فروری کو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ چاہیں اس تالے کو کھولیں، آپ چاہیں اس تالے کو بند رہنے دیں، یا آپ چاہیں اس تالے کو 5,000 روپے سے کھولتے ہیں۔ آپ نے حقدار کو ووٹ دینا ہے، جا کے اس کو جتوانا ہے، تاکہ وہ ایوانوں میں جا کے، اسمبلی میں جا کے آپ کے حق کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے بولے۔ ایسے شخص کو آپ نے ووٹ دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، میرے کو کوئی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کا حق بنتا ہے آپ لوگ جائیں، جا کے ووٹ کاسٹ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں، اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے خاص طور پہ میں کہتا ہوں، نوجوان کا ووٹ ہمارے ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نوجوانوں، کل کا دن آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ نے ضرور نکلنا ہے اور جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی نوکریوں کے مسئلے چل رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کے مسئلے چل رہے ہیں، آپ کو کام نہیں مل رہے، یہ آپ کے مسئلے چل رہے ہیں۔ آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کو نوکری دلا سکے، جو آپ کو کام دلا سکے، جو آپ کے ملک کو بہتر کر سکے، اس کرپشن سے آپ کے ملک کو نکال سکے، آپ نے اس کو جا کے ووٹ دینا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت کا دن ہے کل 8 فروری کا، ہر شخص کے لیے اہمیت کا دن ہے۔ کوئی رکشے کا ڈرائیور ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، اس کو جب پولیس والا راستے میں تنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو جب اس کا دل دکھتا ہے نا، تو اگر آپ نے وہ اپنا دل دکھنا بند کرنا ہے کہ کوئی پولیس والا مجھ سے رشوت نہ لے، تو 8 فروری کو اس کا انتخاب کریں جو اس ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہ رہا ہو۔ 8 فروری کو اس کا انتخاب کریں جو اس گندے نظام سے آپ کا چھٹکارا کرنا چاہ رہا ہو۔ 8 فروری کو آپ اس کا انتخاب کریں جو آپ کو اس کیچڑ سے نکال کے اچھا ملک آپ کو دینا چاہ رہا ہو۔ اس وزیر اعظم کا انتخاب کرنا آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کو کرپشن سے نکالے، جو آپ کو بےایمانی سے نکالے، جو آپ کو مہنگائی سے نکالے، جو آپ کی معیشت اوپر کرے، آپ کا روپیہ مستحکم کرے، ڈالر کو نیچے لے کے آئے، مہنگائی کم کرے۔ اس وزیر اعظم کا انتخاب کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ اسلامک ٹچ میں مت جائیے۔ یہ جو پارٹیاں بولتی تھی نا اسلامک ٹچ، یہ جو پارٹیاں بولتی تھی اسلامک ٹچ فلانا سیاستدان دے رہا ہے، آج وہ خود اسلامک ٹچ پہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے وہ جمعیت العلماء والے ہوں، کوئی بھی اسلامی جماعت آج وہ جتنی بھی اہل سنت وال جماعت والے جتنے بھی ہیں، یہ سارے اسلامک ٹچ پہ آج ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے نہ جیتنا ہے، کیونکہ ان کو کوئی آگے آنے دیتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جیت کے کرنا ہے کیا؟ انہوں نے یہاں سے جیتنا ہے، وہاں سے جا کے بکنا ہے انہوں نے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ 2022 میں طارق، جب 2022 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوئے کہ پہلے اسمبلی ریزلٹ ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ عدالت نے بولا نہیں یہ غیر قانونی ہے، دوبارہ حمزہ شہباز آیا۔ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے میں آپ کو میں بتاتا چلوں، ایک ایسا عالم تھا جس کی بہت بڑی جماعت ہے، وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، پاکستان تحریک انصاف کو اس نے ووٹ دیا ہوا تھا، لیکن اس نے جا کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، اور جو وہ مسلم لیگ نون ہے اس کے باپ کی قاتل بھی تھی، اس نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا۔ یہ وہ عالم تھے۔ آج یہ وہی عالم پھر آئے ہیں ووٹ مانگنے۔ کل جن کے ساتھ اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے، آج انہی کے مخالف کھڑے ہیں، آپ کو دین کی بات پہ آپ سے ووٹ لے رہے ہیں، کل کو یہ پھر جا کے انہی کی گود میں بیٹھیں گے، انہی کو یہ اپنا ووٹ دیں گے۔ آپ سے تو یہ ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن جا کے انہی کو یہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو خدا را ان عناصر سے بچیے، اپنے ووٹ کا غلط استعمال مت کیجیے، 5-10 ہزار کے لیے اپنا ضمیر مت بیچیے۔ ووٹ حقدار کو دیں، اس کو دیں جو آپ کا ملک بدل سکے، جو آپ کی تقدیریں بدل سکیں، جو اس پورے نظام کو بدل سکے، اس شخص کو ووٹ دینا آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کل کو مستقبل جو آپ کے بچوں کا ہے وہ برباد نہ ہو، آپ کے بچے کل کو ایک پرامن پاکستان میں، ایک کرپشن سے پاک پاکستان میں اگر آپ کے بچے پڑھیں، آپ کے بچے کامیاب ہوں، تو آپ نے 8 فروری کو گھروں سے نکلنا ہوگا، نکلنا ہے آپ کو۔ سب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، خدا را نکلو 8 فروری، کوئی گھر پہ نہ بیٹھے۔ اگر جہاں 500 ووٹ ڈلتے ہیں وہاں 1000 بندہ جا کے ووٹ ڈالے۔ ووٹوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جاتے صرف جہاں 1000 ووٹ کی تعداد ہے وہاں 200 بندہ ووٹ ڈال کے آ رہا ہے، وہ 200 بندہ ایک سیاسی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے، وہ تو جیتے گی۔ سب نکلیں، سب نکل کے ووٹ ڈالیں۔ جب آپ سب ووٹ ڈال کے آئیں گے نا، تو پھر کسی ایک کا جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے دھاندلی ہوگی۔ پھر دھاندلی کرنے والا بھی 10 بار سوچیں گے ہم کیسے دھاندلی کریں۔ اندر ایک افسر دھاندلی کرے گا، باہر دیکھے گا 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، کیسے وہ دھاندلی کرے گا؟ لیکن جب بندہ ہی 100 ہوگا، وہ دھاندلی کیا، وہ تو سب کچھ کرے گا۔
اس لیے 8 فروری کو نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور وہاں پرامن طریقے سے آپ بیٹھیں، اپنے امیدوار کے جیتنے کا انتظار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔